إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اہل حدیث کب سے ہے؟ یہ ایک سوال ہے. گزشتہ جمعہ بھی اسی سوال کے جواب میں گفتگو ہوئی تھی اور آپ کے سامنے دلائل رکھے تھے کہ جب سے قرآن و حدیث ہے اس وقت سے اہل حدیث ہے. آپ کو دلائل دیے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل حدیث تھے، تابعین رحمہ اللہ اہل حدیث تھے، اہل حدیث ہی کہلاتے تھے، لفظ اہل حدیث ہی تھا. آج اسی جواب کا یہ دوسرا حصہ ہے. پہلی صدی ہجری میں اہل حدیث تھے اور سب سے زیادہ حق پر یہی تھے. آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. آج دوسری صدی ہجری کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ اس میں اہل حدیث تھے یا نہیں تھے. اگر تھے تو ان کی حیثیت کیا تھی اس دور کے محدثین کے نزدیک، اس دور کے علماء حق کے نزدیک، اس دور کے مجتہدین کے نزدیک، اس دور کے حکمرانوں کے نزدیک اہل حدیث کی کیا حیثیت تھی. ایک چوٹی کے امام ہیں، لغت کے امام ہیں، نحو کے امام ہیں، خلیل احمد رحمہ اللہ تعالی. ان کا تعلق پہلی اور دوسری صدی ہجری کے ساتھ ہے. 107 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ان کے بارے لکھا ہے. ایک گفتگو کے دوران وہ فرماتے ہیں، لوگوں، اللہ کی اس زمین پر اہل حدیث ہی اللہ کے ولی ہے. آگے فرماتے ہیں، اگر زمین پر اہل حدیث اولیاء اللہ نہیں ہے تو پھر زمین پر کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں ہے.
پھر یقین کر لو اللہ کی زمین اللہ کے ولیوں سے خالی ہے۔ تو یہاں اس سے معلوم ہوا اہل حدیث تھے اور حق پر تھے، اور اہل حدیث ہی اولیاء اللہ تھے۔ ایک چوٹی کے امام ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ، آپ نے ان کا نام سنا ہے۔ ان کا تعلق بھی دوسری صدی ہجری کے ساتھ ہے، سن 97 ہجری کے اندر یہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں الملائکۃ حراس السماء، لوگوں آسمانوں پر اللہ کے فرشتے چوکیدار ہیں۔ فرشتوں نے آسمانوں پر ماحول خوبصورت بنایا ہوا ہے، امن ہے، سکون ہے، اس لیے اللہ کے فرشتے آسمانوں میں اللہ کے چوکیدار ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَأَهْلُ الْحَدِيثِ حُرَّاسُ الْأَرْضِ، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے چوکیدار اہل حدیث ہیں۔ اگر کوئی شخص، کوئی قوم اللہ کے دین کے اندر ملاوٹ کی کوشش کرتا ہے، بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں، اہل حدیث دو ٹوک لفظوں میں ان کو جواب دیتے ہیں اور اللہ کے دین کے چوکیدار ہیں۔ دوسری صدی ہجری کے ایک بہت بڑے امام ہیں یزید بن ہارون رحمہ اللہ، ایک عالم کی پہچان یا تو ان کے اساتذہ کرام سے ہوتی ہے کہ ان کے استاد کون ہیں، یا ان کے شاگردوں سے ہوتی ہے ان کے شاگرد کون ہیں۔ امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ، ان کے مرکزی شاگرد کون ہیں؟ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ، جو امام بخاری کے سب سے بڑے استاد ہیں۔ یزید بن ہارون کے سب سے مرکزی شاگرد جو ان سے پڑھتے بھی تھے، ان کی خدمت بھی کرتے تھے اور ان کی حفاظت بھی کرتے تھے، ان کو کھانا لا کے پیش کرتے تھے، کھلاتے تھے، کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یزید بن ہارون کے لاڈلے شاگرد ہیں، خدمت کرنے والے شاگرد ہیں۔ یہ یزید بن ہارون، ان کی پیدائش غالباً 118 ہجری ہے، 118 ہجری ہے، گویا دوسری صدی ہجری کے یہ چوٹی کے امام ہیں۔ اپنے شاگردوں کو حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کون سی حدیث؟ جو حدیث پچھلے جمعہ میں نے آپ بھائیوں کو بہنوں کو سنائی تھی، اور جس حدیث کو میں نے اس عنوان کے لیے بیس بنایا تھا، بنیاد بنا کر میں نے گفتگو شروع کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ نبی علیہ السلام کو فرمان ہے لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یاتیہم امر اللہ وہم علی ذلک، کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ حدیث امام بخاری صحیح بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی۔ پوری امت کو نہیں کہا کہ میری پوری امت ہمیشہ حق پر رہے گی، نہیں، لا یزال من امتی امت قائمۃ
بِأَمْرِ اللہ، میری امت میں صرف ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، لا یضرہم من خذلہم، ہاں انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے گا، اور اسی طرح ان کی مخالفتیں ہوں گی، لیکن مشرکین، کفار، دشمنوں کی اس طرح کی حرکتوں سے اس جماعت کو حق سے کوئی نہیں ہٹا سکے گا۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یزید بن ہارون رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ شرح اصحاب الحدیث اٹھائیں، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اپنے شاگردوں کو کیا کہتے ہیں؟ سامنے شاگرد دو زانو بیٹھے پڑھ رہے ہیں اور امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو اس حدیث کی شرح کر رہے ہیں۔ سامنے بیٹھے کون پڑھ رہے ہیں؟ پڑھنے والے کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ پڑھنے والے کون ہیں؟ علی بن مدینی رحمہ اللہ۔ پڑھنے والے کون ہیں؟ ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ۔ اور یہ تینوں امام بخاری کے استاد ہیں۔ امام یزید بن ہارون فرماتے ہیں لوگوں حدیث پڑھ لی، حدیث سن لی، اب میرا موقف سنو، گفتگو کا خلاصہ سنو۔ اِلَّمْ يَكُونُوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم، اس حدیث میں جس جماعت کا ذکر ہے، اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے جس جماعت کا ذکر کیا ہے، اگر اس جماعت سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کون ہو سکتا ہے۔ دوسری صدی ہجری کے ایک بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں، مجتہد ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہیں، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وقت کا امام بھی ہے، وقت کا محدث بھی ہے، وقت کا مجتہد بھی ہے اور وقت کا خلیفہ بھی ہے، خلیفہ ہارون رشید۔ ان کا تعلق دوسری صدی ہجری سے ہے، 148 ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ دوسری صدی ہجری کے یہ بہت بڑے امام ہیں، خلیفہ ہیں۔ فرماتے ہیں طلبت اربعۃ فوجدتها فی اربعۃ، میں نے اس دور میں مسلمانوں کی جتنی جماعتیں ہیں بڑی گہرائی کے ساتھ قریب جا کر مطالعہ کیا ہے، یہ 4 مرکزی جماعتیں ہیں، باقی ہوں گی ان کی شاخیں، ان کی فروعات ہیں۔ مرکزی جماعتیں اس وقت فرماتے ہیں مسلمانوں کی 4 ہیں، چاروں کے پاس گیا ہوں، چاروں کو اپنے قریب بٹھایا ہے، ہر ایک کے منہج کو، فکر کو میں نے نوٹ کیا ہے۔ ان کا فکر کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، میں نے قریب سے نوٹ کیا ہے۔ میں نے نتیجہ یہ نکالا ہے، میں نے نتیجہ نکالا طلبت الکفر ووجدتہ فی جہمیت، سب سے مرکزی مسلمانوں کی جماعت جس نے اسلام کا خول اوڑھا ہوا ہے اور بڑی بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنے کیا قریب کیا ہوا ہے، وہ جہمیہ ہیں، وہ جہمیہ ہیں۔ طلبت الکفر ووجدتہ فی جہمیت، جب قریب سے دیکھا، نوٹ کیا، مجھے پتہ چلا کہ جہمیہ میں جو عقائد ہے وہ کافرانہ عقائد ہے، کفریہ عقائد ہے۔ کفریہ عقائد کیوں نہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر تھے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر تھے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویلیں کرتے تھے،
کفریہ قید۔ خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں قریب سے جا کر میں نے نوٹ کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جہمیہ کے قید کفریہ ہے۔ وَطَلَبْتُ الْكَلَامَ وَالشَّغَفَ وَوَجَدْتُهُ فِي الْمُعْتَزِلَةِ، میں نے معتزلہ فرقہ جو اپنے آپ کو آج کے دور میں بڑا موحد کہتا ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ ہارون رشید، تقوی کا پہاڑ سمجھتے ہیں، میں نے ان کو اپنے قریب کیا، ان کے علماء کو اپنے قریب کیا دیکھنے کے لیے کیا ہے۔ میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان میں سوائے مسلمانوں پر فتویٰ بازی کے، کفر کے فتوے لگانا، جہنمی قرار دینا، گھٹیا جملے، بکواسات، غیبتوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ مسلمانوں کی برائیاں بیان کرنا، مسلمانوں پر کیچڑ چھاڑنا، مسلمانوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، یہ کام ان معتزلہ کا تھا۔ میں نے یہ دیکھا اخلاقیات میں پستی ان میں ہے، اعمال میں کوتاہی ان میں ہے، اور سوائے جھگڑوں کے فساد کو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے قریب سے دیکھا معتزلہ کو، میں نے نتیجہ لگایا یہ مادہ پرست لوگ ہیں، مادہ پرست لوگ ہیں، دولت کی ہوس ہے ان میں، بدبختوں میں۔ آگے فرماتے ہیں وَطَلَبْتُ الْكِذْبَ وَوَجَدْتُهُ عِنْدَ الرَّوَافِضِ، میں نے رافضیوں کو اپنے قریب کیا، میں نے رافضیوں کو اپنے قریب کیا۔ یہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، خاص طور پر اہل بیت کے حوالے سے ان کا چیخنا، چلانا، رونا، دھونا، ہمدردیاں۔ خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں میں نے رافض کو اپنے قریب کیا، قریب کیا، دیکھو تو صحیح یہ کس کس کے ہمدرد ہیں اور ہمدردی کی کیا وجہ ہے۔ نتیجہ یہی نکالا ان میں، ان کے عقیدے میں، ان کے اعمال میں، ان کے اخلاق میں، ان کے لین دین میں سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں، سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں۔ ظاہر کچھ ہوگا، باطن کچھ ہوگا، تقیہ کریں گے، ان کے دل میں کچھ ہے، ظاہر میں کچھ ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کہہ رہے ہیں، آگے کہتے ہیں وَطَلَبْتُ الْحَقَّ، میں نے تحقیق کی پوری سرزمین پہ کہ حق کس کے پاس ہے، صحیح عقیدہ کس کے پاس ہے، صحیح اعمال کس کے پاس ہیں، اخلاقیات کے حوالے سے امتیازی پوزیشن کن کی ہے، کون حق پر ہیں، اللہ کے دین پر کما حق کہو چلنے والے کون ہیں۔ طلبت الحق، میں حق کو تلاش کرنے کے لیے لگا رہا، فوجدتہ عند اصحاب الحدیث، میں نتیجہ نکالا زمین پر اگر کسی جماعت کے پاس حق ہے تو صرف اہل حدیث کے پاس، خالی اہل حدیثوں کا وجود نہیں ہے، حقانیت بھی ہے، حقانیت بھی ہے۔ امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کا تعلق دوسری صدی ہجری سے ہے، یہ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ ابو داؤد دو گزرے ہیں، ایک ابو داؤد سجستانی ہیں جنہوں نے سنن ابی داؤد لکھی ہے، یہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، یہ امام صاحب کے شاگرد ہیں، اور دوسرے ہیں ابو داؤد الطیالسی جنہوں نے حدیث کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مسند ابو داؤد، یہ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ استاد کی بات کر رہا ہوں، امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ کی، جن کی وفات 204 ہجری میں ہوئی ہے، یہ دوسری صدی ہجری کے امام ہیں۔ فرماتے ہیں لیس عندی، لیس قوم عندی خیر من اہل الحدیث، میرا واسطہ ہر ایک سے ہے
مجھ سے ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچ جاؤں اللہ کی زمین پر افضل ترین جماعت ہے تو اہل حدیث ہے۔ آگے فرماتے ہیں کیوں نہ افضل ہوں، کیوں نہ افضل ہوں، لا یعرفون الا الحدیث، یہ ان کا امتیاز ہے، یہ ان کا امتیاز ہے، لا یعرفون الا الحدیث، حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کو یہ لینا گوارا نہیں کرتے۔ ان کو عقیدہ بیان کیا جائے تو کہتے ہیں دلیل دو، دلیل تمہاری نہیں محمد مصطفیٰ کا فرمان چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل کے متعلق گفتگو کریں، حدیث مانگتے ہیں، کاروبار کے لیے مسئلہ بیان کریں، حدیث مانگتے ہیں، شادی بیاہ کے حوالے سے ان کو کوئی مسئلہ بیان کریں، حدیث مانگتے ہیں، خوشی کے لیے غمی کے لیے حدیث مانگتے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے لا یعرفون الا الحدیث، حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کو نہ سننا گوارا کرتے ہیں نہ سنانا گوارا کرتے ہیں، افضل ترین لوگ۔ دوسری صدی ہجری کے ایک بہت بڑے امام ہیں، آپ نے ان کا نام سنا ہے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ ان کی وفات 180 ہجری کی ہے، 180 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، مانا دوسری صدی ہجری کے یہ بہت بڑے امام ہیں۔ فرماتے لوگوں کل قیامت کے دن سب سے مشکل ترین گھاٹی پل صراط کی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کل قیامت کے دن سب سے مشکل ترین گھاٹی پل صراط کی ہے، جو حد سے زیادہ تیز بھی ہے، حد سے زیادہ باریک بھی ہے، اور نیچے جہنم ہے، جو گر گیا وہ جہنم چلا گیا۔ فرماتے ہیں جو بھی پاؤں رکھے گا لڑکھڑانے لگ جائے گا، دائیں طرف اور بائیں طرف۔ اس پل صراط پہ چلنے والا ہر امتی لڑکھڑانے لگ جائے گا، دائیں طرف بائیں طرف، خطرہ کہیں گر نہ جاؤں۔ لیکن یہ اعزاز اور شرف کل قیامت کے دن اگر حاصل ہوگا اہل حدیث کے ہوگا کہ یہ نہ دائیں طرف رکے گا نہ بائیں طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے جب تک یہ زندہ رہا اس نے قرآن و حدیث کے علاوہ نہ دائیں طرف مڑ کے دیکھا نہ بائیں طرف مڑ کے۔ کون کیا کہتا ہے پرواہ نہیں کی، کون کیا نہیں کہتا پرواہ نہیں کی، کون خوش ہے پرواہ نہیں کی، کون ناراض ہے پرواہ نہیں کی، مڑ کے نہیں دیکھا۔ بس جو دین اللہ کے نبی ان کو دے کر گئے ہیں آج تک اسی پر قائم ہے، کل قیامت میں بھی قائم ہو کر یہ پل صراط سے گزرے گا۔ حضرات یہ کوئی اعزاز کم ہے؟ دوسری صدی کے ایک بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں، محمد بن ادریس رحمہ اللہ، جن کو امام شافعی کہتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ۔ بعض حضرات کا موقف ہے کل قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے حوالے سے پکارا جائے گا، حالانکہ قرآن کریم کی اس آیت کا معنی نامہ اعمال ہے، لیکن بعض حضرات اس سے مراد امام سے مراد ائمہ لیتے ہیں۔ تو اس کا رد کرتے ہوئے محدثین کا موقف ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الائمۃ من قریش، الائمۃ من قریش، امام جتنے بھی ہوں گے سارے قریشی ہوں گے۔ اگر ان کی یہ بات صحیح ہے کل قیامت دن اماموں کے حوالے سے پکارا جائے گا تو پھر اماموں کا قریشی ہونا شرط ہے۔ نہ امام مالک قریشی ہے، نہ امام ابو حنیفہ قریشی ہے، اور نہ ہی امام احمد بن حنبل قریشی ہیں۔ اگر قریشی ہیں امام شافعی ہیں، یہ قریشی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام شافعی کا جملہ سناؤں گا اور تھوڑا سا اہل حدیث بھائیوں، اہل حدیث بہنوں، میں آپ کو بھی اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا جھنجھوڑوں گا۔ ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا،
امام شافعی نے ہمارے بارے کیا کہا اور ہم کیسے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں لوگو اذا رأیت احدا من اہل الحدیث فکأنما رأیت احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام شافعی فرماتے ہیں لوگو جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں، اہل حدیث کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے میں نے کسی صحابی رسول کو دیکھ لیا۔ کیوں؟ اس لیے اہل حدیثوں کا عقیدہ وہ جو صحابہ کا، ان کا کردار وہ جو صحابہ کا، ان کے اخلاق وہ جو صحابہ کے، ان کے اعمال وہ جو صحابہ کے، ان کی تجارت صحابہ جیسی، ان کے نکاح صحابہ جیسے، ان کو دیکھ کر صحابہ یاد آ جاتے ہیں۔ لوگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیا آج ہمیں دیکھ کر کوئی کہے گا یہ اہل حدیث ہے؟ آج اخلاقیات کے حوالے سے ہر درجہ بستی اہل حدیثوں میں پائی جاتی ہے۔ غیبت اہل حدیثوں میں الا ماشاء اللہ، غیبت، چغلیاں، بہتان، الزام تراشی، ایک دوسرے کے بارے بدگمانی، جھوٹ، رشوت، سود، لین دین کا جھوٹا ہونا، نماز کی پابندی نہ کرنا، شریعت کے مطابق نہ لباس نہ حجامت۔ غور کریں، امام شافعی نے اس دور کے اہل حدیثوں کو دیکھ کر کہا تھا، آج کے اہل حدیثوں کو نہیں، اس دور کے اہل حدیث، ان کے عقیدے کو دیکھ کر، ان کی عبادتوں کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر امام شافعی نے کہا تھا اذا رأیت احدا من اہل الحدیث فکأنما رأیت احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جب کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے کسی صحابی رسول کو دیکھ لیے۔ تو امام شافعی کے اس قول سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کما حق ہو ہمیں اہل حدیث بنا دے۔ اس دور کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان والے بن جاؤ، اے ایمان والو، ایمان والے بن جاؤ۔ تو حافظ صاحب اس کا ترجمہ یوں کرتے تھے اے اہل حدیثو، اہل حدیث بن جاؤ، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ آمنو، ان کو ایمان والا کہا، پھر کہا ایمان والے بن جاؤ۔ مطلب یہ تمہارا عقیدہ تو ہے صحیح، دعویٰ تو ہے سچا، لیکن دلیل نہیں ہے۔ اہل حدیث ہو، اہل حدیث بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے کردار پر، اپنے اخلاق پر ذرا نظر ثانی کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی تیسری نشست انشاءاللہ آگے چل کے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچے، یہاں اس وقت ہوڑ یہود کا تھا۔ یہودیوں کو دیکھا
کہ 10 محرم کو وہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود سے پوچھا کہ 10 محرم کو تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور ان کی ٹیم کو غرق کیا تھا۔ بطور شکریہ کے موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا۔ ہم یہودی ہیں، ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ میرا رشتہ ہے۔ انبیاء کے بھائی ہوتے ہیں، گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر میں زندہ رہا اگلے سال میں بھی روزہ رکھوں گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا 10 محرم کو تم بھی روزہ رکھو اور میں بھی رکھوں گا۔ وحی نازل ہو چکی تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے لوگو روزہ رکھو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا تمہیں پتہ ہے اس روزے کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا 10 محرم کا روزہ ایک ہے، لیکن اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اس روزے کی برکت سے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام ہر سال روزہ رکھتے رہے، صحابہ کرام بھی رکھتے رہے۔ غالباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری سال تھا۔ آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی علیہ السلام کے سامنے درخواست کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہود میں اور ہم میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا اس روزے کے حوالے سے، وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 یا 11 کا بھی ہم روزہ رکھیں گے۔ یہ الگ بات ہے نبی علیہ السلام کو موقع نہ ملا۔ مانا یہود 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن کا رکھیں گے، 9 10 کا یا 10 11 کا۔ لیکن بعض بھائیوں کو یہاں غلط فہمی لگی، انہوں نے کہا اب روزہ 9 کا ہے یا 11 کا ہے، 10 کا ہے نہیں، جبکہ احادیث صحیحہ سے 10 محرم کی روزے کی فضیلت میں نے آپ کو بتا دی، جبکہ صرف 11 کا روزہ یا 9 کا روزہ اس کی فضیلت کے لیے مجھے کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملی، کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے۔ یہ تو محض یہودیوں کی مخالفت ہے کہ بجائے 1 کے 2 رکھنے ہیں، 9 10 یہ 10 11، لیکن جو فضیلت ہے جو واقعہ پیش ہے وہ 10 کا آیا۔ اگر آپ خالی 9 کا رکھتے ہیں اس کا ثواب کیا ہے؟ کیا 1 سال کے گناہ معاف ہیں؟ اگر ہیں دلیل کیا ہے؟ یہ تو خالی مخالفت پر ہے، اس کے لیے الگ کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا ان بھائیوں کو نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ایمان کی کنڈیشن میں، اے اللہ انہیں معاف فرما دے۔ ہم میں سے جن کے والدین والد والدہ بہن بھائی، اے اللہ جو بھی ایمان پر چلے گئے ہیں انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی آخرت بھی بہتر بنا دے۔ اے اللہ شرک سے بچا، بدعات سے بچا، اے اللہ ریاکاری سے بچا، نام نمود سے شہرت سے بچا۔ اے اللہ توحید و سنت نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ۔